السلام علیکم خواتین و حضرات، ویکینڈ پروگرام عقل ہے میں تماشا کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ زکریا ہاشمی، اور ایز یوزول ہمارے ساتھ آج پینل میں بھی ہمارے سائیکالوجسٹ موجود ہیں، اور ویکینڈ شو میں آپ کو ایک دفعہ انفارملی ویلکم کہتے ہیں۔ اور آج چونکہ آپ جیسے ہمارے پروگرام کا تھیم جانتے ہیں، ہمارے پروگرام کی آپ جو سی کنٹینیوٹی ہوتی ہے اس کو جانتے ہیں، تو اب تک ہم چونکہ مائنڈ اوور موڈ ہے تو موڈ کے حوالے سے ہم ڈپریشن کے اوپر بات کر چکے، انگزائٹی کے اوپر بات کر چکے، اور آج ہم کیا ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ ڈیفینیٹلی ہم اپنے پینل کے انٹروڈکشن کے بعد آپ کو بتائیں گے۔ سو سب سے پہلے ہمارے ساتھ موجود ہیں مس شمائلہ بطول، اور مس شمائلہ بطول شی از ورکنگ ایز اسسٹنٹ ڈائریکٹر ولنگ ویز، اور اس کے علاوہ اپنی بہت ساری چیزوں میں ایکسپرٹیز رکھتی ہیں، ٹین ایج ایگزیکٹو اسکلس ہیں، اور اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں۔ انہی کے ساتھ تشریف رکھتی ہیں مس تحسین ناصر، اور مس تحسین ناصر ولنگ ویز میں ایز اے کلینکل سائیکالوجسٹ اینڈ ایز ڈائبٹیز ایجوکیشنر جو ہیں وہ ہمارے ساتھ کام کر رہی ہیں، اور ان کی کے ساتھ تشریف رکھتی ہیں مس عطرت زہرا، اور مس عطرت زہرا بھی ولنگ ویز میں کلینکل سائیکالوجسٹ کے طور پہ کام کر رہی ہیں، اور اس کے علاوہ انڈور ٹریٹمنٹ جو ہے اس میں خاص طور پر اپنی مہارت رکھتی ہیں۔ سو ویلکم یو آل، اور امید ہے آپ سب لوگ بھی بہتر ہوں گے اور اچھے ہوں گے، کیونکہ یہ اس لیے بھی ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے ناظرین کیونکہ ہم چاروں ڈائریکٹلی عقل ہے محو تماشا کا حصہ ہیں، سو ایکسپیکٹ یہ کیا جاتا ہے کہ ہم چیزوں کو ذرا شاید زیادہ بہتری سے سمجھتے ہوں گے، لیکن اگین اپنے پروگرام کی مقصدیت پہ اگر ہم بات کرتے جائیں پروگرام کے سٹارٹ میں ہی، تو دیٹ از کہ ہم ہمیشہ سے یہ چاہتے ہیں کہ ہم ایک بہتر معاشرے کی جانب بڑھیں، ہم ایک بہتر معاشرہ جو ذہنی صحت کے حوالے سے بہتر ہو، نفسیاتی طور پر بہتر ہو، اور ایک پرامن معاشرہ ہو، ہم اس کی طرف بڑھیں۔ تو اسی کے لیے ہم یہ شو لے کر آتے ہیں، اور جس میں ہم اپنے پینل کے جو ایکسپرٹس ہیں ان کے ساتھ بڑی ڈیٹیل میں ڈفرینٹ ایشوز کو ڈسکس کرتے ہیں۔ پچھلے پروگرامز کی اگر بات کر لی جائے تو اس میں سب سے پہلے ہم نے انگزائٹی کے اوپر بات کی، ڈپریشن کے اوپر ہم نے بات کی، اور آج ہم اسپیسیفکلی اینگر کے اوپر بات کرنے جا رہے ہیں۔ اور اینگر جو ایک بڑا خطرناک سا ہمیں جو ہے وہ امپریشن دیتا ہے جب بھی اس کا نام یا ذکر کیا جاتا ہے، تو آج ہم ڈیٹیل میں دیکھیں گے کہ واٹ از اینگر، اور سائیکالوجی کی روح سے بینگ اے مینٹل ہیلتھ پروفیشنل اینگر کس طرح سے دیکھا جاتا ہے۔ سو ڈائریکٹلی کمنگ ٹورڈز مس شمائلہ، مس اینگر کیا ہے؟ اینگر ایک نیچرل ہیومن ایموشن ہے۔ آئی مین جس طرح سے ہم ڈپریشن اور انزائٹی کی بات کرتے ہیں، اور ڈپریشن میں سیڈنس کا ایموشن ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بھی ایک نیچرل ہیومن ایموشن ہے جو کہ آؤٹ آف پرپورشن ہو تو پھر ڈپریشن بن جاتا ہے۔ انزائٹی میں فیئر کا نیچرل ہیومن ایموشن آؤٹ آف پرپورشن ہو تو وہ انزائٹی کا ڈس آرڈر بھی بن جاتا ہے، پرابلمز بھی بن جاتی ہیں۔ اینگر ایک نیچرل ہیومن ایموشن ہے۔ اینگر کا مقصد جو ہے وہ فائٹ بیک کرنا ہمیں سکھاتا ہے، یعنی اس ایموشن کا مقصد ہم سب کی لائف میں سروائیول کے لیے سپر کرنا ہے، یعنی ہمیں سروائیول کے لیے پریپیئر کرنے کے لیے ایموشنز ہمیں ہیلپ کرتے ہیں ہمیشہ۔ ٹھیک ہے، ہر کوئی غصہ کرتا ہے، ہر کسی کو غصہ آتا ہے، ایسا ڈیزائن ہے ہم سب کا، یعنی ہمارا جیسے میں نیچرل ہیومن ایموشن کی بات کر رہی ہوں، تو اگر انسان ہے تو جذبات بھی ہیں، اور جذبات ہیں تو غصہ بھی ہے۔ غصہ بھی ہے، صحیح۔ آپ نے بہت سارے لوگوں کو کہتے سنا ہوگا کہ غصہ ہمیں آتا ہی نہیں ہے۔ سو آج کے پروگرام میں ہم یہ بھی ڈسکس کریں گے کہ وہ کون سا ایکسپریشن ہے جس میں لوگوں کو یہ گمان ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ ان کو غصہ آتا ہی نہیں ہے، یا کچھ وہ بھی تو ہوتے ہیں نا جو کہتے ہیں کہ ویسے مجھے غصہ نہیں آتا لیکن اگر کوئی اگلا بندا کچھ کرے تو پھر مجھے غصہ آئے گا، تو اس کو بھی ڈسکس میرا خیال ہے کریں گے۔ جہاں تک مجھے لگتا ہے نا کہ لوگ اینگر کو اور ایگریشن کو آپس میں کوئی مکس کر دیتے ہیں، جب بھی ان سے بات کی جاتی ہے اینگر کی یا غصے کی تو وہ بات جواب دیتے ہیں کہ ہم ہاسٹائل نہیں ہوتے یا ہم ایگریسو نہیں ہوتے۔ یہ کوئی بیہیویئر میں اینگر کا ڈسپلیسمنٹ ہے، ایگریسو ہونا یا ہاسٹائل ہونا، لیکن جہاں تک بات ہے اینگر کی تو اینگر ایک نیچرل ایموشن ہے جیسے کہ مس شمائلہ نے بتایا، اور غصے کا آنا دنیا کے تمام تر افراد میں یقینی ہے، یعنی یہ ایک ایسا ایموشن ہے جو کہ نیچرل ہے، تو پھر ہر ہیومن بینگ جو ہے اس کو غصہ آتا ہے، لیکن فرق اس میں ہے کہ وہ اس غصے کو چینلائز کرتا ہے، وہ اس غصے کو یوٹیلائز کرتا ہے، یا وہ اس غصے کو ڈسپلیس کر دیتا ہے ایگریشن میں یا ہاسٹیلیٹی میں۔ اس چیز میں فرق ضرور ہے، لیکن غصہ بہرحال سب کو آتا ہے۔ میں فطرت کی بات میں ایڈ کرنا چاہوں گی کہ غصہ جیسے ہم بات یہ شروع میں کر رہے ہیں کہ غصہ سب کو آتا ہے، اٹس نارمل ٹو ہیو اٹ۔ فرق وہاں پر پتہ چلتا ہے کہ کیا غصہ جو ایکسپریس کر رہا ہے کوئی وہ کیا طریقہ کار ہے۔ سو طریقہ کار اینڈ ایکسپریشن آف اینگر ول ڈیسائڈ
کہ آپ کا غصہ ایک پرابلم ہے, یا جو لوگ بہت سارے مس پرسیپشن یہ ہے نا کہ یہ بڑا غصے والا بندہ ہے تو یہ کوئی ٹھیک بندہ نہیں ہے. سو پہلی جو کریکشن ہے کہ ہم سب غصہ کرتے ہیں, ہم سب کو غصہ آتا ہے اینڈ اٹس نیچرل. صحیح. آپ کیسے ایکسپریس کرتے ہیں اس پر غور کرنے کی ضرورت. صحیح. مس آپ کا انپٹ جو ہے وہ غصے کے حوالے سے, جس طرح سے میڈم نے چیزیں جو ہیں دیکھیں غصے کو جیسے مس نے دونوں نے اس بات کو انڈورس کیا کہ ایک نیچرل ہیومن ایموشن ہے, تو اس کے ہونے سے کوئی آبجیکشن کی بات نہیں ہے. بات وہاں پہ مسئلہ بنتی ہے جہاں پہ اس کو ایز اے پرابلم یا ایز اے ڈس فنکشنل تھنگ, ایز اے ڈس فنکشنل ایموشن ہم لائف میں اپنی ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں. اس میں یہ ہے کہ وہ لوگ جو موسٹلی غصے میں رہتے ہیں یا جن کا ایک ٹرینڈ ہی ہے کہ ہر بات میں موسٹلی ان کا آؤٹ آف پروپورشن کچھ رسپانس ہوتا ہے, یا جب موسٹلی غصے میں نہیں رہتے, کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو غصہ جب آتا ہے تو بہت زیادہ آتا ہے, اتنا آتا ہے کہ ان کا جو ریئیکشن ہے وہ کچھ بہت ہی زیادہ شدید قسم کا اور کچھ حدوں کو چھوتا ہوا ہوتا ہے. تو اس لیے غصے کو سمجھنے کے لیے اس کی میں سمجھتی ہوں کہ وجوہات کو سمجھنا, کیوں آتا ہے, کس بات سے آپ اتنے ٹریگر ہو جاتے ہیں, آپ اتنے پرووک ہو جاتے ہیں, تو اس کے اندر کچھ بیسک نیچر کو اس فینومینا کی سمجھنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے. جس میں کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ موسٹلی آپ جب ہرٹ فیل کرتے ہیں, آپ انسلٹیڈ فیل کرتے ہیں, آپ کو ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے آپ کا فائدہ اٹھایا جا رہا ہے, یا اس میں ایکسپیکٹیشنز کا آپ دیکھیں گے بہت رول ہے کہ جن لوگوں سے آپ کچھ امیدیں وابستہ کیے ہوتے ہیں اپنی زندگی میں, ان کی طرف سے کوئی چیز آپ کی لیے ڈس اپوائنٹمنٹ کا جب آپ شکار ہوتے ہیں تو وہاں پہ پھر آپ کو یہ ریزینٹمنٹس اور غصے کی فیلنگس کا سامنا ہوتا ہے. تو اس کے اندر اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جیسے کہ نگلیکٹڈ فیل کرنا, لیفٹ آؤٹ فیل کرنا, اور اس کے اندر پھر آگے 5 کمپوننٹس پہ بھی بات کریں گے کہ پھر جب یہ والی سچویشن ہوتی ہے تو کہاں کہاں کس طرح وہ ہمارے بیہیویئر پہ, ہمارے موڈ پہ اور ان چیزوں پہ اثر جو ہے. سم ٹائم جو ہے نا غصہ ایک ایکسپریشن بھی بن جاتا ہے ہمارا, یعنی اس کی انڈر لائن فیلنگس کچھ اور بھی ہو سکتی ہیں. یعنی جب ہم ہرٹ فیل کرتے ہیں, جب ہم ڈرا ہوا سم ٹائم فرائٹنڈ فیل کرتے ہیں, یا اس کے علاوہ اور بھی فرسٹریٹڈ فیل کرتے ہیں, تو اپنا ہرٹ فرسٹریشن کو ایکسپریس بہت سارے لوگ غصے میں کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ ایک سمجھ لیں کہ میل ایڈپٹیو کوپنگ میکانزم بھی ہوتا ہے, یعنی غصہ بہت ساری اور فیلنگز کو ایکسپریس کرنے کا ایک وے آؤٹ بھی سم ٹائم لوگ اپنی زندگی میں بتاتے ہیں. فیئر کی بھی مینیفیسٹیشن یہ ہوتی ہے اور مس انڈرسٹینڈنگز. میرا ایک ساری چیز میں اس میں کویسچن یہ ہے کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہماری جو پرسنالٹی ٹائپ ہے وہ ہے ہی غصے والی. اگر اس کو مزید ہم کامن زبان میں دیکھیں تو وہ کہتے ہیں کہ اچھا غصہ تو ہمارا خاندانی ہے. تو کیا غصے کہ اس تھاٹ کو بار بار انٹرٹین کرتے رہنا اسے اس پرسنالٹی کا کمپوننٹ بنا دیتا ہے, یا کچھ اس کی مطلب جینیٹیکلی جو ہے موومنٹ بھی ہوتی ہے؟ دیکھیں اس میں اس سے پہلے کہ ہم اس بحث میں جائیں کہ یہ جینیٹیکلی ہوتا ہے یا کیا, اس میں اس چیز کو کنیکٹ کرنا چاہوں گی مس شمائلہ کے اس جواب سے جو انہوں نے دیا کہ غصہ جب بھی کسی انسان کو آتا ہے تو پھر وہ یعنی وہ جینونلی غصہ نہیں ہوتا, بعض اوقات وہ کسی اور ایموشن کا کوئی ایکسپریشن ہوتا ہے. جیسے کہ اگر کوئی افراد ہیں جو اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ وہ خاندانی غصے کا شکار ہیں یا وہ ہر وقت غصے میں رہتے ہیں, تو پھر یہ بھی انہیں سوچنا چاہیے کہ بعض اوقات وہ کسی گلٹ کا شکار ہوتے ہیں, بعض اوقات وہ کسی فیئر کا شکار ہوتے ہیں, یعنی کسی خوف سے آپریٹ کر رہے ہوتے ہیں. خاص طور پہ میری آبزرویشن میں ایک چیز ہے کہ ماں باپ جب بچوں کے لیے کسی خوف کا شکار ہوتے ہیں تو وہ جو ایکسپریشن باہر آ رہا ہوتا ہے وہ غصے کا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ ضروری نہیں کہ جہاں آپ کو غصہ نظر آ رہا ہے وہاں پر پیچھے بیہائنڈ دا سین غصہ ہی کام کر رہا ہو. اور اب میں چاہوں گی کہ اس کے اوپر بھی بات کی جائے کہ یہ جینیٹک ہوتا ہے, تو بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ہم بائی جینس تو ٹرانسفر ہوتی ہیں, لیکن بہت ساری چیزیں ماحول میں, یعنی بچہ ماڈلنگ سے اور کنڈیشننگ سے سیکھتا ہے, اور جب وہ یہ دیکھتا ہے کہ بہت سارے جذبات کا ایکسپریشن جو ہے وہ غصہ ہے پیرنٹس میں, تو پھر وہ خاندانی اعتبار سے وہ بچے بھی وہی چیزیں اڈاپٹ کرتے ہوئے نظر. اس میں جو ٹریننگ ہے نا وہ بہت ہی امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہے. آپ کر کے کیا دکھا رہے ہیں اپنے بچے کو؟ اگر تو آپ یہ کر رہے ہیں اس طرح سے چیزیں وہ دیکھ رہا ہے کہ کام نکل جاتا ہے, غصہ کرو تو بات ان دا اینڈ کانسیکوینٹلی میری پوری ہوتی ہے, یا میرے فادر غصہ کرتے ہیں تو گھر والے دب کے دبک کے وہ چیز کرنے کی طرف جاتے ہیں جو وہ چاہتے ہیں, تو پھر وہ سیکھتا ہے اسی طرح. تو جینز کو ہم جسٹیفیکیشن نہیں بنا سکتے, اس میں لرننگ, ٹریننگ, انوائرمنٹ جو ہے وہ زیادہ بیسک رول جو ہے یہ چیزیں ادا کر سکتے ہیں. آبزرویشن بہت میٹر کرتی ہے.
جینز کی جیسے آپ نے بات کی کہ بہت سارے لوگ اپنی اینگر کے غلط ایکسپریشن کو جسٹیفیکیشن یہ ضرور دیتے ہیں کہ جی ہم ذرا ہمارے جینز میں ذرا یہ امپلسیوٹی اور غصہ ہے. سو مائٹ بی جینز میں موڈ پرابلم ہو سکتا ہے کہ ان کے جینز میں غصہ ہو, لیکن یہ کوئی ریشنلائزیشن آپ کی زندگی کو آسان نہیں بناتی ہے. کیونکہ جب کوئی ایموشنل انفلوئنس میں بیہیو کرنا شروع کرتا ہے, جو اس پروگرام کا مقصد بھی ہے کہ جیسے ہم اپنے موڈ کو اپنے اوپر اپنا یعنی پرسنالٹی اس کو سمجھنا شروع کر دیتے ہیں, تو ایکچولی میں وہ ہم ہیں نہیں ہیں. سو جسٹیفیکیشن دے کر ہم اپنی لو کوالٹی لائف کی کو ہم ایکسیپٹنس نہیں دے سکتے. یعنی اگر ایک بندہ بہت ایکسپریسو ہے, بہت لاؤڈر ایکسپریشن دینے والا ہے, بہت ڈومینیٹ اور کنٹرول کرنے والا ہے, جیسے اگریسو لوگوں کا ایک یہ پیٹرن ہوتا ہے, سو وہ ہر ریلیشن کو جسٹیفائی نہیں کر سکتا ہے کہ میں اس وجہ سے ہوں بیکاز میرے جینز میں یا ہمیں ذرا غصہ زیادہ آتا ہے. امپروو کرنا, ریلیشن شپ کو ہیلدی وے میں لے کے چلنا بہرحال ذمہ داری ہوتی ہے. اور آپ کی سیلف اسٹیم امپروو کرنے کے لیے, آپ کو اپنی سیلف ورتھ کو بہتر کرتے رہنے کے لیے اپنے ان بیہیویئرس پہ ساتھ ساتھ کام کرتے رہنا بہت ضروری ہے. آپ وہاں پہ اسٹک ہو کے نہیں رہ سکتے کہ کیونکہ میرے خاندان کا ایک پیٹرن ہے, کیونکہ میری جینز میں ہے, مے بی ہے یا نہیں ہے, یو ڈونٹ نو. اور جہاں سے بھی آ رہا ہے ہم اس میں اس لیے بھی اسٹک ہو جاتے ہیں کیونکہ غصہ جو ہے, یا میں اینگر کا لفظ اگر استعمال کروں تو یہ لفظ ٹھیک نہیں ہوگا, ہاسٹیلیٹی اور ایگریشن جو عام طور پر لوگ اس کے لیے استعمال کرتے ہیں, تو یہ جو ایگریشن ہے یہ ایک کوئک فکس بھی تو ہے, یہ ایک مائکرو ایڈکشن بھی ہے, جس میں کہ ہم اسے استعمال کرتے ہیں ایک ٹول کے طور پر کوئی فوری اور یقینی نتائج حاصل کرنے کے لیے. اور جب ہم اس سے فوری اور یقینی نتائج حاصل کرتے ہیں تو پھر ہم اس پیٹرن کو بار بار اپنی زندگی میں استعمال کرتے ہیں, اور وہاں پر بھی ہم اس عادت کا شکار ہو جاتے ہیں کہ ہمیں پتہ ہے کہ غصہ کر کے ہماری تمام تر ضروریات بھی پوری ہو جائیں گی, لائن حاضر ہو جائیں گے سارے, جیسے ہی ہم اونچی آواز میں بات کریں گے, جیسے ہی ہم اپنا وہ جو روب اور دبدبہ ڈالیں گے تو تمام معاملات جو ہیں وہ فکس ہو جائیں گے. تو یہ ایک جسے کہہ لیں ایک مائکرو ایڈکشن یا ایک عادت بھی ہے. اور دوسری طرف میں چاہوں گی آپ جو پیسیوٹی ہے, جو انٹرنلائز کرنا ہے اینگر کو, اس کی بھی ضرور بات کریں, کیونکہ اس کے بھی آلموسٹ اتنے ہی نیگیٹو کانسیکوینسز آپ کو فیس کرنے پڑتے ہیں. بالکل, میں اس کے اوپر یقیناً ہم چونکہ ابھی اینگر کو ہم مزید تھوڑا سا اگر سمجھ لیں گے تو اس کے بعد پھر اس پہ بھی بات کریں گے. اچھا میم, ہم نے یہ تو بات کر لی کہ اچھا اینگر کیا ہے اور کس طرح سے ایکسپریس ہوتا ہے ساری چیزیں. کوئی اس کی فردر ٹائپس بھی ہیں کہ اچھا یہ اینگر بیفور کہ ہم آئی ایم سوری ٹائپس پر بات کریں, یہ جو کچھ ایج بھی ایسی ہوتی ہے, جیسے یہاں پر ہم ضرور یہ ڈسکس کرنا چاہیں گے, ٹینز میں زیادہ تر دیکھا گیا ہے کہ وہ بہت زیادہ غصہ اور ان کے امپلسو ایکسپریشن ہوتے ہیں. اس کی ایک بہت اہم وجہ یہ ہے, آئی ریئلی وانٹ کہ سارے جتنے بھی ہمیں سننے والے اور دیکھنے والے ہیں اس بات کو ضرور غور سے سنیں کہ ٹین ایجرز میں جو غصے کے یا امپلسیوٹی کے, جلد بازی کے رجحانات نظر آتے ہیں, تو اس کی ایک بڑی وجہ ان کی کیمیکلز ہیں, ایک بڑی وجہ ان کا ہارمونل چینجز ہیں, جو اس ایج میں اس سٹیج میں برین کا ڈیولپمنٹ ہوتا ہے, وہ بھی ایک بہت بڑی وجہ ہوتی ہے, کیونکہ ان کے دماغ میں کچھ ایسے کیمیکلز کی مقدار میں ذرا کمی اور زیادتی ہوتی ہے, جو موڈ مزاج کو کنٹرول کرنے والے کیمیکل, بیکاز غصہ بھی ایک موڈ ہی ہے, کیمیکلز ہیں, وہ ان کی مقدار جو ہے وہ کم یا زیادہ ریلیز ہو رہی ہوتی ہے. اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم جو نیند کے کیمیکلز ہیں وہ زیادہ ریلیز ہو رہے ہوتے ہیں, جس کی وجہ سے دوسری سائڈ پر بچہ سو نہیں رہا ہے پراپر, ٹین ایجر اپنی نیند کا خیال نہیں رکھتے جب, تو اس کا بھی الٹیمیٹلی ایفیکٹ ان کے موڈ پر ہی آتا ہے. سو یہ برین کیمیکل اور برین ڈیولپمنٹ جو ہے وہ ایک بہت بڑی ریزن بن جاتی ہے کہ ٹین ایجر زیادہ ایکسپریسو اور وائلنٹ اور بہت زیادہ ایکٹ آؤٹ کرنے والے ملتے ہیں. اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم فارچونیٹ بات یہ ہے کہ ان کا لرننگ بہت اسٹرانگ ہے اس ٹائم پر, تو یو کین ٹرین دیم. آئی مین آبزرو وہ کر رہا ہے کہ اٹس اے بیٹر وے, جیسے مس عطرت نے کہا کہ فوری طور پر مسئلہ حل ہو جاتا ہے. بات چیت کے آپشن کو چوز کرنا اور امپلیمنٹ کرنا ٹائم بھی لیتا ہے, آپ کی انرجیز بھی لیتا ہے, بٹ غصہ کوئک فکس ہے, آپ نے ایک دھاڑ ماری
اور فوراً سے آپ کا جو ہے وہ آپ کے مطابق چیزیں ہوں. اور اس میں پیرنٹس کے لیے بڑا ہیلپ کرے گا کہ آپ جو کنڈیشننگ کے بیسک جو پرنسپلز ہیں اگر آپ ان کو فالو کر کے بچے کو سکھاتے ہیں, ریوارڈ اینڈ پنشمنٹ یا وڈرال آف سم فیسلٹیز, تو اس سے بہت جلدی ٹین ایجرز بھی جو ہیں وہ بہت جلدی بیہیویئرس کو لرن کرتے ہیں اور ڈیزائرڈ بیہیویئرس. میں چاہوں گی تھوڑی سی توجہ اس طرف بھی دلائی جائے کہ غصہ ہم یہاں پر جتنی بھی بات اس پہ کر رہے ہیں ہم ایک منفی انداز میں کر رہے ہیں کہ یہ کوئی ایسی چیز ہے جو نقصان پہنچاتی ہے, لیکن اگر دیکھا جائے تو یہ غصہ جو ہے یہ ایک انرجی ہے, اور اگر آپ اس انرجی کو یوٹیلائز کرنے کے اوپر بات چیت کریں, میں بلکہ چاہوں گی کہ ہمارے پینل سے بھی تھوڑی سی بات اس وے میں بھی ہو کہ ہم اس انرجی کو جو کہ نیگیٹو وے میں نکلتی ہے جب یہ ایگریشن یا ہاسٹیلٹی میں چینج ہوتی ہے, تو ہم سیم اسی انرجی کو یوٹیلائز کر کے اپنی زندگی میں, جیسے ہم پانی کی مثال لیتے ہیں کہ جب پانی کی طاقت ہمیں برباد کرنے پہ آتی ہے تو وہ سیلاب بن کے آتی ہے, لیکن پانی ہی کی طاقت کو اگر ڈیم باندھ کے اس کو یوٹیلائز کر لیا جاتا ہے تو اس سے بہت ساری انرجی ہمیں ملتی ہے. اسی طرح اگر آپ اس انرجی کو, غصے کی اس پاور کو اگر آپ یوٹیلائز کرنا چاہیں تو یہ ہماری زندگی میں بڑے پروڈکٹیو ایفیکٹ بھی ڈالتی ہے. جیسے ذکریہ صاحب نے سوال بھی ٹائپس کا پوچھا تھا, تو وہاں سے ہم اس بات کو بالکل آگے لے کے چل سکتے ہیں کہ جیسے ایک ایگریسو طریقہ ہے جس کی ہم نے کافی بات بھی کی کہ آپ ایکٹ آؤٹ کرتے ہیں اور آپ برے طریقے سے ڈسٹرکٹیو وے میں آپ بات چیت کے ذریعے ابیوسو ہو کر, انسلٹ کر کے, ہیوملیٹ کر کے آپ اس طرح سے ریئیکشن کرتے ہیں اور آپ کانسیکوینسز کا ایز سچ نہیں سوچتے ہیں. دوسرا طریقہ جو کہ پیسیوٹی کی بات ہے جس میں آپ انٹرنلائز کرتے ہیں, آپ اپنے آپ کو کہیں وکٹم موڈ میں لے جا کے اندر ہی اندر جلتے رہنا, پریشان ہوتے رہنا, رومینیٹ کرتے رہنا ان تھاٹس کو جو کہ آپ کو تنگ کر رہے ہیں اور ان سچویشنز کو رسپونڈ نہ کرنا, اور اس میں آپ کی باڈی لینگویج بھی اور ہر چیز جو ہے وہ بتا رہی ہوتی ہے کہ آپ نے یہ رستہ جو ہے وہ چن لیا ہے. اس میں پھر ایک صحیح طریقہ جو ہے وہ یہ ہے اسرٹیولی آپ اپنے غصے کو چینلائز کرتے ہیں, جیسے مس عطرت نے بات کی. آپ ریزنز پوچھتے ہیں, آپ کوشچنز پوچھتے ہیں, آپ اگلے کے بیہیویئر کی وجوہات تلاش کرنے کے لیے کمیونیکیشن کا جو چینل ہے اس کو اوپن کرتے ہیں, اور وہاں سے پھر آپ آئی لینگویج میں ریسپیکٹفل وے میں ایک ون ون سچویشن کی فضا کو قائم کرتے ہوئے پھر بات کرتے ہیں, تو حل آپ کو ضرور نکلتے ہیں اور نتیجے بھی کہیں پہ آگے چلنے کے بہتر حل جو ہیں وہ وہیں سے ان کا رستہ ہموار ہوتا ہے. ڈیفینیٹلی. اب میں یہ چاہوں گا کہ ہمیں ایک چونکہ بریک کا وقت ہوا چاہتا ہے, ہم جب بریک سے واپس آئیں گے تو ہم مزید ڈیٹیل میں جو ہے وہ ان ٹائپس کو ڈسکس کریں گے اینگر کی, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے جو کہ ہمیں فیڈ بیک بھی مل رہا ہے اور کویسچنس بھی مل رہے ہیں, سو ڈیفینیٹلی ان کے اوپر بھی بات ہوگی. ول بی رائٹ بیک آفٹر اے شارٹ بریک. اسٹے ود اس. بے چینی اس کا ہمیں تدارک کرنا ہے, اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں سیروٹونن کو اپ رکھنا ہے تاکہ خوشی بھی اوپر کے درجے پہ رہے, اور جوش کو بھی پورا رکھنا ہے تاکہ زندگی کا احساس باقی رہے. اور شراب چونکہ ان تینوں قسم کے لوگوں کی ضرورت کو پورا کرتی ہے, یا اگر ایک ہی بندے میں یہ تینوں معاملے ہوں تو اس کو بھی وہ پورا کرتی ہے, تو جو بھی اس کے چکر میں پھنستا ہے پھر اس کا گرویدہ ہو کے رہ جاتا ہے اور پھر کوئی بات وہ سننے کے لیے تیار نہیں ہوتا. شراب پینے کے بعد جن لوگوں کو مسائل ہوتے ہیں, جن کا میٹابولزم خراب ہوتا ہے, وہ شراب پینے کے فوراً بعد نہیں ہوتے, کسی کو گھنٹہ 2 گھنٹے بعد ہوتے ہیں, کسی کو اگلے دن صبح جا کے وہ ہوتے ہیں, اور ان کو فائدہ الگ سے کلیئر نظر آتا ہے. جب وہ شراب پیتے ہیں تو ان کو وہ سب فائدہ نظر آتا ہے, ان کی بے چینی کم ہو جاتی ہے, وہ خوشیاں منانے لگتے ہیں اور وہ لوگوں سے کنیکٹ کرنے لگتے ہیں, اور انہی مقاصد کے لیے لوگ شراب پیتے ہیں. لیکن کچھ گھنٹوں کے بعد ان کے اندر کچھ منفی حالات پیدا ہونے شروع ہو جاتے ہیں. کچھ ٹاکسنز ہیں جو کہ ان کے خون میں سرکولیٹ کرتی ہیں, اور اس سے ان کو ایک کوفت کی سی کیفیت ہوتی ہے, اور اس کوفت کی کیفیت کو ٹھیک کرنے کے لیے پھر جو قریب ترین حل ہوتا ہے وہ مزید شراب کا استعمال ہے. بے چینی اس کا ہمیں تدارک کرنا ہے, اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں سیروٹونن کو اپ رکھنا ہے تاکہ خوشی بھی اوپر کے درجے پہ رہے, اور جوش کو بھی پورا رکھنا ہے تاکہ زندگی کا احساس باقی رہے. اور شراب چونکہ ان تینوں قسم کے لوگوں کی ضرورت کو پورا کرتی ہے, یا اگر ایک ہی بندے میں یہ تینوں معاملے ہوں تو اس کو بھی وہ پورا کرتی ہے, تو جو بھی اس کے چکر میں پھنستا ہے پھر اس کا گرویدہ ہو کے رہ جاتا ہے اور پھر کوئی بات وہ سننے کے لیے تیار نہیں ہوتا. شراب پینے کے بعد جن لوگوں کو مسائل ہوتے ہیں, جن کا میٹابولزم خراب ہوتا ہے,
وہ شراب پینے کے فوراً بعد نہیں ہوتے, کسی کو گھنٹہ 2 گھنٹے بعد ہوتے ہیں, کسی کو اگلے دن صبح جا کے وہ ہوتے ہیں, اور ان کو فائدہ الگ سے کلیئر نظر آتا ہے. جب وہ شراب پیتے ہیں تو ان کو وہ سب فائدہ نظر آتا ہے, ان کی بے چینی کم ہو جاتی ہے, وہ خوشیاں منانے لگتے ہیں اور وہ لوگوں سے کنیکٹ کرنے لگتے ہیں, اور انہی مقاصد کے لیے لوگ شراب پیتے ہیں. لیکن کچھ گھنٹوں کے بعد ان کے اندر کچھ منفی حالات پیدا ہونے شروع ہو جاتے ہیں. کچھ ٹاکسنز ہیں جو کہ ان کے خون میں سرکولیٹ کرتی ہیں, اور اس سے ان کو ایک کوفت کی سی کیفیت ہوتی ہے, اور اس کوفت کی کیفیت کو ٹھیک کرنے کے لیے پھر جو قریب ترین حل ہوتا ہے اسی کیفیت ہوتی ہے, اور اس کوفت کی کیفیت کو ٹھیک کرنے کے لیے پھر جو قریب ترین حل ہوتا ہے وہ مزید شراب کا استعمال ہے. جی ویلکم بیک خواتین و حضرات, اور ویلکم خاص طور پر لوگوں کو کہتے ہیں جنہوں نے ہمیں ابھی ابھی جوائن کیا ہے, اور جو لوگ ہمارے ساتھ بریک سے پہلے سے موجود ہیں ان سب کا شکریہ ٹو اسٹے ود اس. بات چل رہی تھی خواتین و حضرات ایگریشن کی ٹائپس کے اوپر. سو میم ایگریشن کی ٹائپس کے اوپر مس تحسین نے بات رکھی, اس کے بعد اگر اسی کو ہم کنٹینیو کر کے چلیں تو دیکھیں جیسے مس نے بتایا کہ ایکٹ آؤٹ کرنے کا ایک ٹائپ ہے, یعنی اسٹائل آف, اگر اس کو ہم اینگر کہیں کہ بہت سارے لوگوں کی زندگی میں جب ایسی سچویشنز آتی ہیں جو کہ ان کو غصہ دلا سکتی ہیں تو بہت سارے لوگ ایکٹ آؤٹ کرتے ہیں. ایکٹ آؤٹ کا مطلب ہے کہ لاؤڈر وے میں اپنے غصے کا اظہار کرنا, جس میں ابیوزنگ ہو سکتا ہے, فزیکل فائٹ ہو سکتی ہے, وہ اظہار جس میں کہ آپ اگلے کے اوپر اٹیک اور بلیم اور کنٹرول کرنے کی سٹیٹ میں ہوتے ہیں, جس میں کہ آپ کا صرف ایم یہ ہوتا ہے کہ جو آپ کا پوائنٹ آف ویو ہے یہی بالکل ٹھیک ہے اور اگلے کے رائٹس کو ہم وائلیٹ کر رہے ہوتے ہیں. پھر مس نے ہی جو بات کی کہ کچھ ایک یہ بھی پیٹرن ہے سم ٹائم جو کہ بہت زیادہ مس پرسیپشن ہے اس کے بارے میں کہ یہ ٹھیک ہے انٹرنلائز کر لینا غصے کو, یعنی غصے کو پی جانا. ٹھیک ہے. اینڈ آپ دیکھیں کہ ہماری سوسائٹی میں اس کو اپریشیٹ بھی سم ٹائم کیا جاتا ہے کہ یہ بالکل بھی غصہ نہیں کرتی ہے. اینڈ جو ہم شروع میں بات کر رہے تھے کہ بہت سارے لوگوں کا خیال ہے کہ ہمیں غصہ آتا نہیں ہے. انٹرنلائز کرنا اینگر کو, پی جانا غصے کو, یہ بہت زیادہ خطرناک قسم کے کانسیکوینسز آپ کی لائف میں لا سکتا ہے, کیونکہ انرجی کی بات جب ہم کرتے ہیں کہ اینگر ایک انرجی ہے, تو وہ انرجی جب آپ باہر کسی پہ انڈیلتے ہیں تو تب بھی تباہیاں آتی ہیں, وہ انرجی آپ اندر رکھتے ہیں تو وہ آپ کے اندر تباہیاں لے کر آتی ہیں, اور وہ تباہیاں ہیں کیا, فزیکل اور مینٹل پرابلمس ہیں. ٹھیک ہے. یعنی جسمانی بیماریوں کا شکار ہو سکتا ہے اور ذہنی بیماریاں جو ہے, اور اس میں پھر لوگ ایکسپلوڈ بھی کر جاتے ہیں نا ایک دم سے کہ اندر رکھ کے پھر ایک دن بس پھٹ پڑنا, تو وہ بھی غلط. بالکل, وہ رشتوں کو بھی ڈیمیج کرتا ہے, ہماری فزیکل اور مینٹل ہیلتھ, ان ساری چیزوں کو اسٹیک پہ لے جاتا ہے جب یہ اینگر جو ہے وہ آپ اس کو اندر رکھتے ہیں یا پی جانے کی کیفیت جو ہے اس میں آپ آ جاتے ہیں. اچھا, اب انٹرنلائز خود مطلب پی جانا بھی بہتر نہیں ہے, اور جو ہے وہ کسی پہ نکال دینا بھی بہتر نہیں ہے, تو پھر اس کے ایکسپریشن کا طریقہ ہو کیا سکتا ہے؟ تیسری ایک اور چیز ہے جو ٹھیک نہیں ہے, وہ یہ ہے کہ کسی کا غصہ کسی پر نکالنا, جو کہ بہت پریکٹس ہوتا ہے کہ آپ کو غصہ کسی پر ہے, مثال کے طور پر آپ کو اپنے کسی اتھارٹی فگر کے اوپر غصہ ہے, باس یا کوئی اور, فادر, مدر, وائف کو, ہسبینڈ کے اوپر, سو وہ ہو سکتا ہے کہ وہ نہ ایکسپریس کر سکیں, نہ ریئیکٹ کر سکیں, تو وہ ڈسپلیس کر دیتے ہیں. جیسے اگر وائف کو غصہ ہے ہسبینڈ پر تو اس کا نشانہ بچے بن رہے ہوتے ہیں. اچھا, بچے واپس مدر کو کچھ نہیں کہہ سکتے, تو وہ اپنا فرسٹریشن, اپنا ہرٹ غصے کی شکل میں یا تو اپنے چھوٹے بہن بھائیوں پر ڈسپلیس کرتے ہیں, یا کوئی ان کا پیٹ ہتھے چڑھ جائے, یا میڈز, یا اس طرح سے کسی کا غصہ کسی پر نکل رہا ہوتا ہے. یعنی یہ بہت زیادہ دیکھنے میں آیا ہے کہ ڈسپلیسڈ اینگر جو ہے وہ بہت زیادہ نظر آتا ہے. پورے معاشرے میں دیکھیں تو انگزائٹی چین اکثر آپ لوگ محسوس کرتے ہوں گے کہ باس نے کسی ورکر کو ڈانٹا, اس نے آگے جا کے اپنے ماتحت کو ڈانٹا, اور آگے چلتے چلتے یہ چین ایک سے دوسرے پہ ٹرانسفر ہوتی چلی جاتی ہے. تو یہ ایک کامن پیٹرن ہے جسے ہم اپنے ارد گرد دیکھ سکتے ہیں کہ ہم اس بعض اوقات اس چین کا شکار خود بھی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے.
اچھا اس کے اوپر تو ہم ڈیفینیٹلی بات کریں گے کہ اچھا وہ غصے کی جس طرح سے ہم نے چیزوں کو ڈسکس کیا, لیکن جہاں پہ انرجیز کی بات مس عطرت کی طرف سے پوائنٹ آیا, تو کیا ان انرجیز کو, جیسے آپ نے پازیٹیو ہونے کی بات بھی کی, تو کیا ان کو پازیٹیو طریقے سے لے کے چلا جا سکتا ہے, یا کوئی ایسے طریقے یا کوئی ایسی چیزیں جو ہمیں اس ساری انرجی کو پازیٹیو رکھنے میں جو ہے وہ مدد دے سکیں؟ دیکھیے مینجمنٹ کی ڈیفینیٹلی ہم آگے بات کریں گے, لیکن چینلائز کرنا اپنی انرجیز کو بالکل یو کین. مطلب اس سے میں یہ مثال لے رہا ہوں, مزید اس کو میں ایزی کر دیتا ہوں کہ جس وقت آپ کو غصہ آ چکا ہے فوراً, اس وقت پہ آپ جو ہے وہ اس انرجی کو کیسے غصہ کرنے کے علاوہ کیا آپشنز ہو سکتے ہیں؟ بہت ساری اس کے اندر ٹپس ہیں, بہت ساری اسٹریٹجیز ہیں جن کو ہم فالو کر کے اپنے غصے کو بہت اچھے طریقے سے مینیج کر سکتے ہیں, چینلائز کر سکتے ہیں. آج کے پروگرام سے بیسکلی ہمارا پرپس ہے کہ سمجھا جائے, جو ہماری آڈینس ہمیں سن رہی ہے وہ بھی سمجھے کہ غصہ ان کو اگر آتا ہے کیوں آتا ہے, کیا ہے اس کا, کیسا ہونا صحیح ہے, کیسا ہونا غلط ہے. اس کے ہونے سے کوئی آبجیکشن نہیں ہے, بٹ اس کی شکل کیا ہونی چاہیے. آپ کو کانسیکوینس بیسڈ ہونا چاہیے, آپ کو مینجمنٹ پہ کام کرنا چاہیے, اور وہ ہر بندہ ان اینی گیون سچویشن کر سکتا ہے. تو یہ تھوڑا سا فیتھ ڈیولپ کرنا ان چیزوں کے اندر, اور مینجمنٹ پہ ڈیفینیٹلی ہم بات کریں گے. اس میں ہم بہت ساری آپ کو ٹیکنیکس بتائیں گے جس سے آپ بہت اچھے طریقے سے اپنے, لیکن پروگرام کے اگلے حصے میں جیسے ہمارے پروگرام کا نام ہے عقل ہے محو تماشا, تو غصے میں تو بالکل ہی اچھا خاصا تماشا لگا ہوتا ہے, اور عقل جو ہے وہ اس وقت ہمیں سمجھ ہی نہیں آ رہا ہوتا کہ ہم کر کیا رہے ہیں. میں نے ایک ٹرینر ہیں ان سے کہتے ہوئے سنا غصے کے بارے میں. انہوں نے کہا کہ میں نے غصے کے جب جاننا شروع کیا تو انہوں کہتے ہیں میں نے غور سے دیکھا جب غصے کو, تو مجھے پتا چلا کہ یہ میں نہیں ہوں. آئی مین انہوں نے کہا ایگزامپل دی کہ میں دنیا میں سب سے زیادہ محبت اپنے 14 سال کے بیٹے سے کرتا ہوں, لیکن جب میں غصے میں ہوتا ہوں تو میرا دل چاہتا ہے کہ اسی لوڈ ون کو جو کہ میری زندگی ایک ٹائم پر ہے, میرا دل چاہتا ہے کہ میں اس کو ایسی بات کروں کہ وہ تکلیف میں جائے. سو وچ مینس کہ یہ ایک سٹیٹ بھی ہوتی ہے, سارے ایموشن سٹیٹ ہوتے ہیں لیکن غصہ بھی ایک سٹیٹ ہوتی ہے, اینڈ اس میں جب ہم ایکٹ آؤٹ کر لیتے ہیں تو دوسرے بہت سارے ایموشنز جو ہیں وہ پھر جیسے گلٹ, ریگریٹ, اس کو کمپنسیٹ کرنے کے لیے پھر کسی اور ایموشنل ایکسپریشن کا آپ کو سہارا. اور جو لوگ زیادہ غصہ کر جاتے ہیں یا غلط طریقے سے غصہ کر جاتے ہیں, ان کو اپنا وہ چہرہ پسند نہیں ہوتا, اور وہ کہیں اس کو ڈسون کر کے چیزوں کو بہتر کرنا چاہتے ہیں, بٹ مسئلہ وہاں پہ آتا ہے جب ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ کیسے کرنا ہے. تو اس کے اندر اگر ہم عقل ہے محو تماشا یا CBT کی بات کر رہے ہیں, تو میں چاہوں گی کہ ہم تھوڑا سا سمجھ لیں ڈیٹیل میں کہ جو 5 کمپوننٹس ہیں ان کے اکارڈنگ اگر ہم سمجھ لیں کہ ہمارے بیہیویئرس کیا ہوتے ہیں, ہمارے موڈس کیا ہوتے ہیں, ہماری باڈیلی سینسیشنز اور ہمارے جو تھاٹس ہیں. اس میں میرے ساتھی بھی کنٹریبیوٹ کریں گے. میں اس میں آپ کو تھوڑا سا اگر بتاؤں کہ تھاٹس آپ کو یوزلی اس طرح کے آئیں گے کہ آپ کا ایڈوانٹیج لیا جا رہا ہے, آپ کو انٹینشنلی ہرٹ کیا جا رہا ہے, آپ کی ایکسپیکٹیشنز پہ پورا نہیں اترا جا رہا, اس سے ریلیٹڈ آپ کو تھاٹس آئیں گے, جس کے نتیجے میں جو آپ کے موڈز ہیں وہ موسٹلی آپ کے اریٹیبل, ایجی اور اینگری, ایگریسو اس ٹائپ کے رہیں گے. آپ کے جو بیہیویئرز ہیں وہ ایگریسو بھی ہو سکتے ہیں, آپ کے بیہیویئرز وڈرول والے بھی ہو سکتے ہیں, آرگیومنٹیٹیو بھی ہو سکتے ہیں, پیسو بھی ہو سکتے ہیں, بہت ساری اس میں آپ کی پھر مینیفیسٹیشنز بیہیویئرز کی جو ہیں وہ آتی ہیں. اس کے علاوہ پھر آپ کے آ جاتے ہیں وہاں پہ فزیکل سینسیشنز. اس میں آپ کے ہارٹ ریٹ انکریز ہو جائے گا, آپ کی کلینچڈ فسٹ آپ دیکھیں گے, کلینچڈ جاز دیکھیں گے آپ, بی پی آپ کا بڑھ جانا, آپ کے ٹائٹ مسلز ہو جانا, اور کچھ بلڈ سرکولیشن آپ کی تیز ہو جانا, اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ آتی ہیں نظر. صحیح. اچھا میم اگین تھوڑا سا ڈیٹیل میں اگر بات کریں 5 کمپوننٹس کے اوپر, تو آپ کس طرح سے اس پر؟ دیکھیے میں زیادہ چونکہ غصے میں جو چیز سب سے زیادہ پہلے کام کرنے والی اسٹیٹ ہوتی ہے وہ فزیکل سینسیشن ہوتی ہے. سو غصے میں باڈی آپ کو کچھ کیوز اور سگنل دے رہی ہوتی ہے ایٹ دیٹ ٹائم. کسی بھی وجہ سے ٹریگر آپ کو ہوا ہے, آپ کو اپنے کوئی بات کوئی بری کر سکتا ہے, کوئی آپ کی مرضی کے خلاف کوئی کام ہو رہا ہے. ہر انڈیویجول کا ٹریگر ڈفرینٹ ہوتا ہے. ہو سکتا ہے کسی ایک کا ٹریگرنگ فیکٹر جو ہے یا ٹریگرنگ ایونٹ, پرسن, پلیس, وہ کسی دوسرے کا نہ ہو. سو جب اینگر ٹریگر ہو جاتا ہے اور کوئی غصے میں آ جاتا ہے تو باڈی سب سے پہلے سگنل سینڈ کرتی ہے. جیسے مس تحسین نے بتایا کہ ہارٹ ریٹ کا چینج ہونا, بلڈ فلو کا چینج ہونا, دانتوں کو بہت زیادہ بھینچنا, مٹھیاں بنانا,
فیس ریڈ ہو جانا, آواز کا اونچا ہو جانا, اینڈ آن دی ادر ہینڈ یعنی اسٹمک میں بٹرفلائز ایک کانسیپٹ ہے کہ جو لوگ پیسولی اینگر کو اپنے اندر لیتے ہیں تو ان کو بہت زیادہ اسٹمک کی ڈیفیکلٹیز آتی ہیں. سو اس طرح سے باڈی کچھ سائن اینڈ سگنل سینڈ کر رہی ہوتی ہے آپ کو, جو کہ یہ شو کر رہے ہوتے ہیں کہ ناؤ یو آر ان این اگریسو اسٹیٹ اور اینگر کی اسٹیٹ میں آپ. ان کیوز کے ساتھ پھر آپ کے بیہیویئرز بنتے ہیں. ٹھیک ہے. پھر جیسے آواز اونچی ہوئی ہے تو رویہ پھر گالیوں دینے والا بھی ہو سکتا ہے, وہ دھکے دینے والا بھی ہو سکتا ہے, وہ فون پٹکنے والا بھی ہو سکتا ہے, وہ شیشے توڑنے والا بھی ہو سکتا ہے, اور وہ اپنے آپ کو کارنر کرنے والا بھی ہو سکتا ہے, وہ رونے والا بھی ہو سکتا ہے. آئی مین آپ کا ڈفرینٹ پیٹرن ہے نا. اب آپ کا کچھ لوگ جو ہیں وہ غصے میں بہت زیادہ رونا شروع کر دیتے ہیں جب ہیلپ لیس فیل کر رہے ہوتے ہیں. تھاٹ کے معاملے میں چونکہ ہم تھاٹ کو ہی ماڈیفائی کرنا سکھاتے ہیں اور سکھائیں گے آگے, سوچیں جو ہے نا وہ بلیمنگ والی ہوتی ہیں. بہت زیادہ بلیم سم ٹائم غصے میں کیا جاتا ہے کہ اس وجہ سے اس وجہ سے. اور جب ہم تھنکنگ پیٹرنز کی بات کر رہے تھے ایک پروگرام میں, تو شوڈز اینڈ مسٹ غصے کی سوچ بہت زیادہ ہو جاتی ہے. اس نے اس کو ایسا ہی کرنا چاہیے, ایسا ہی ہوگا تو ٹھیک ہوگا. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. شوڈز اور مسٹ کی تھاٹ جو ہے مینیمائزنگ سم ٹائم, ہمیں اپنے ایکشن بہت کم, ذرا ہم اپنے بارے میں ذرا کم اس بارے میں کرٹیکل ہوتے ہیں کہ ہم نے کیا کہا. اپنے ری ایکشنز اور ایکشنز کو ہم ذرا منیمائز کر دیتے ہیں اور دوسروں کے ایکشنز کو ری ایکشنز کو ذرا بڑھا دیتے ہیں. سخت کسوٹی پہ تو ایگزیکٹلی. اور ہمیں اپنا جو ایکشنز ہیں ری ایکشنز ہیں وہ ویلڈ لگ رہے ہوتے ہیں. آئی مین وہ لگ رہا ہوتا ہے کہ دس از جینوئن اینڈ یہی اس وقت کی ضرورت تھا. اس کو اگر میں الفاظ میں بتانا چاہوں تو ریجیڈیٹی جو ہے وہ ایک ٹرم ہے جو اس کے لیے ایگزیکٹلی سوٹ کرتا ہے کہ انسان اتنا ریجڈ ہو جاتا ہے غصے میں آ کر کہ اس میں فلیکسیبلٹی بالکل ختم ہو جاتی ہے. چیزوں کو صحیح طرح سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کا ختم ہو جانا انفیکٹ, کیونکہ جب بھی ہم کسی انٹینس ایموشنل اسٹیٹ میں ہوتے ہیں, جو کہ غصہ یعنی اینگر ایک بہت ہی مضبوط قسم کی ایموشنل اسٹیٹ ہے, تو اس میں ہمارا جو ریشنل برین ہے یا جو ہمارا انٹلیکچوئل برین ہے وہ زپ اپ ہو جاتا ہے, جس میں ہم بات چیت کرنے, سوچنے, سمجھنے, ان ساری چیزوں کے قابل نہیں رہتے. جس کا ایک بہت بڑا ثبوت یہ بھی ہے کہ ہیومن بینگز نے اپولوجی کو کیوں انوینٹ کیا. اپولوجی کو انوینٹ کرنے کی کیا ضرورت تھی کہ ہم اپنے ہی کسی عمل کے اوپر دوسرے لوگوں کے ساتھ معافی مانگ رہے ہوتے ہیں, سوری کہہ رہے ہوتے ہیں, جبکہ وہ کام ہم نے خود ہی کیا ہوتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کام جس پہ ہم سوری فیل کر رہے ہوتے ہیں, جس پہ ہم اپولوجیٹک ہو رہے ہوتے ہیں, وہ کام ہم اپنی سین کنڈیشن میں نہیں کرتے. اس ٹائم پر ہمارا اختیار ہمارے اوپر نہیں چل رہا ہوتا, تو ہمارے ہاتھ سے کچھ ایسی چیزیں ہو جاتی ہیں جو چیزیں ہم نہیں کرنا چاہتے. اس کے لیے پھر اگر میں بتاؤں تو وہ ریجڈیٹی ہے جو ہم سے وہ چیزیں کروا رہی ہے جو چیزیں ہم نہیں کرنا چاہتے. اچھا, اور ایک تھوڑا سا اسٹرینج فینومینا جو آپ دیکھیں گے کہ ایک جیسی سچویشن میں دو مختلف لوگوں کی غصے کی انٹینسٹی مختلف ہو سکتی ہے اور ہوتی ہے, اور اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ آپ کس طرح سے اس سچویشن کو انٹرپریٹ کرتے ہیں, آپ کے رولز کیا ہیں, آپ کے بیلیفز کیا ہیں. اس پہ بہت آپ کلچر ٹو کلچر بھی بہت ویریشن دیکھیں گے کہ سیم سچویشنز اور سرکمسٹانسز میں لوگوں کے ریئیکشنز, غصے کی انٹینسٹی ہونا نہ ہونا یا کتنا ہے, ان چیزوں پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا نظریہ کیا ہے, آپ کے پرنسپلز کیا ہیں, اور آپ نے اس چیز کو کیسے سمجھا, کیسے انٹرپریٹ کیا, اور کس طرح سے اس کو پروسیس آپ نے کیا. اٹس ویری امپورٹنٹ پوائنٹ آئی مسٹ سے دیٹ جو مس بات کر رہی ہیں کہ ہمارا نظریہ, ہمارا پرسیپشن اس ایونٹ کے بارے میں بہت میٹر کرتا ہے. اور اگر ہم چارج فیلنگس کے ساتھ ہیں تو وہ ڈفرینٹ انٹرپریٹیشن ہوگی. یعنی اگر ایک بندہ ابیوز کرتا ہے کسی کو تو وہ جیسے ٹھنڈے دماغ میں شاید وہ اس طرح کی ریئیکشن نہ دے, ہیٹڈ فیلنگ میں وہ اس کو لگے گا کہ اب مجھے اپنے آپ کو سیو کرنا ہے. اس میں ٹیکنیکل بات یہ ہے کہ جب بھی ہمارا برین کوئی تھریٹ اور ڈیمانڈ فیل کرتا ہے نا تو وہ پریپیئر کر دیتا ہے. وہ جو ہم باڈیلی سمٹمس کی بات کرتے ہیں نا, تو باڈی پریپیئر ہوتی ہے ٹو فائٹ بیک. لیکن اس میں ہمیں ہمارے مائنڈ کو اپنے جذبات کا غلام نہیں ہونے دینا, کیونکہ ہمارے مائنڈ کو ہمیں ہر وقت یہ سکھانے کی ضرورت ہے کہ جب بھی چارجڈ فیلنگز آئیں تو اس نے کیسے
وہ طریقے اپنانے ہیں کہ جس میں بعد میں اس کو اور مشکل جذبات کا سامنا نہ کرنا پڑے. یعنی اگر آپ غصے میں کسی کو گالی دیتے ہیں یا چیزیں توڑتے ہیں تو بعد میں آپ کو ریگریٹ بھی ہو رہا ہوتا ہے. سو دماغ ہمارا ایسے کیمیکلز کو امبیلنس کر کے ایسے ریئیکشنز دے سکتا ہے, بٹ ہمارے مائنڈ میں اتنی پاور ہے, ہماری سوچیں, ہمارے نظریات, ہمارا بلیف سسٹم, اس کے اوپر ہم بہت کام کر کے اپنے اس وقت کو جہاں پر ہمارا بس ہمارے پہ نہیں سم ٹائم چل رہا ہوتا تو اپنے آپ کو ان آرڈر رکھ سکتے ہیں. تو مائنڈ کو ایکسپینڈ کر کے, جیسے ہم بہت دفعہ پہلے, اس پروگرام کا تھیم بھی یہی ہے کہ ہم کیسے اپنے مائنڈ کو ایکسپینڈ کر کے اپنی باڈی لمٹس کو بھی ایکسپینڈ کر دیتے ہیں. اب وہ دل جو ایک بندے کی غصے کی نظر ہمیں جب کوئی دیکھ رہا ہو, پرووک کر رہا ہو اور تیزی سے دھڑکنا شروع کر دے, تو آپ کا مائنڈ اس وقت کیا اسٹریٹجی آپ کو پرووائڈ کرے گا کہ آپ کا دل تیزی سے دھڑکنے کی بجائے ذرا آرام سے, اور آپ کا لاجیکل برین صحیح. اچھا میں یہ چاہوں گا کہ ہم یہاں پہ ایک کویسچن بھی ہے ہمارے پاس, چونکہ اس کو بھی شامل کر لیں, اور وہ میجرلی لائک وہ اینگر کے ساتھ بھی ریلیٹڈ ہے. اچھا کویسچن یہ ہے میم کہ انہوں نے کہا کہ آپ کسی شخص سے جو ہے وہ اگر بار بار آپ سے کوئی لڑائی ہو جاتی ہے کسی کی, اور آپ اس کے بعد آپ اسے انہیں کمیونیکیٹ کرتے ہیں, ان سے بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں, تو بدلے میں آپ کو صرف اور صرف اینگر دیکھنے کو ملتا ہے. تو میں مس عطرت اگر آپ اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈال دیجئے کہ ہاؤ ٹو ڈیل ود اٹ, یا کیا جو ہے وہ اس پوری سچویشن میں کیا جانا چاہیے. دیکھیں سب سے زیادہ ضروری یہ بات ہے کہ پہلی تو بات یہ ہے کہ آپ کسی کا دل ہی نہ دکھائیں اتنا کہ وہ آپ کو برداشت نہ کرے. سب سے پہلے تو وہ پرو ایکٹیو پلاننگ کہ آپ کسی ایسی نوبت نہ آنے دیں. لیکن اگر ایسی نوبت آتی ہے تو ہمارے پاس جو واحد ٹول ہے, جیسے میں اگر یہ کہوں تو غلط نہیں ہوگا کہ انسانوں کے پاس کچھ بھی کرنے کے لیے جو واحد ٹول ہے وہ بات چیت ہے, اور اپنی کوشش ہم بات چیت کے ذریعے ہی کر سکتے ہیں, جس میں ہم انٹرپریٹ کر سکتے ہیں, جس میں ہم بتا سکتے ہیں, اور کھل کے اوپنلی اگر ہماری کوئی مسٹیک ہوتی ہے تو ہمیں کھل کے اپالوجی کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. اور جب ہم دوسروں کو کمیونیکیٹ کرتے ہیں, دوسروں کو بتاتے ہیں, اور پورے معاملے کی جو حقیقت ہے اس سے آشنا کرتے ہیں اور اپنے قصور مانتے ہیں, اپنی مسٹیک کو انڈرسٹینڈ خود بھی کرتے ہیں اور دوسرے کو بھی آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں کہ کہاں کہاں میری مسٹیک رہی ہے, اور پھر ان کے اوپر کام کرنے کے لیے کوئی ان کو فردر کوئی وعدہ بھی کرتے ہیں اور ان کو کوئی ڈیٹیل دیتے ہیں, تو پھر میرا خیال ہے کہ دوسرا بندہ جو ہے وہ اس چیز کو انڈرسٹینڈ کر جاتا ہے. لائف سچویشن کا ایک کمپوننٹ, کیونکہ 5 کمپوننٹس میں آپ کا انوائرمنٹ اور لائف سچویشن, بیہیویئر, موڈس, تھاٹ اور فزیکل سینسیشن ہے. لائف سچویشن بھی سم ٹائم ایسی ہو سکتی ہیں جیسے آپ کا بہت زیادہ اگر بندہ سپریس کرتا رہے لائف میں اپنی فیلنگس کو, تو وہ اینگر کا ایکسپریشن سم ٹائم بن جاتا ہے, بلکہ موسٹ آف دا ٹائم آپ کو ایکسپریشن ہی غصہ ہی آسان لگتا ہے. اور ایک اس میں بڑا فیکٹر یہ بھی ہے کہ ہمارے بلیف سسٹم ایسا ہے کہ غصے سے ہی مطلب آپ نے سنا ہوگا لوگوں کو یہ کہتے ہوئے کہ یہی زبان سمجھتا ہے, لاتوں کے باتوں سے نہیں مانتے. اب ایسے جو بلیف سسٹم ہے نا, یہ بھی ہماری انوائرمنٹ میں جب گردش کر رہے ہوتے ہیں تو ہمارے ایکسپیرینسز کو اسٹرانگ بنا دیتے ہیں, اینڈ فوری طور پر آپ دیکھیں کہ حل تو نکل آتا ہے صحیح, لیکن اس میں آپ کتنا لوز کرتے ہیں یہ بھی آپ کو دیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ آپ کا تھریش ہولڈ جو ہے وہ آہستہ آہستہ کم ہونا شروع ہو جاتا ہے. ایک بندہ کنٹینیوسلی غصے میں رہتا ہے نا, اور اس کو وہ انٹرٹین کرنا شروع کر دیتے ہیں, اور وہ ڈیمانڈ اس کی اور زیادہ ہو جاتی ہے انوائرمنٹ سے, لوگوں سے. سو لائف سچویشنز بھی سم ٹائم آپ کو, یا انوائرمنٹل فیکٹر سم ٹائم آپ کو ٹریگر کر سکتے ہیں. اچھا, دوسرا یہاں پر ایک بڑی اہم بات ہے جسے میں بھی مس کر گئی کہ یہاں پر جب آپ یہ دیکھتے ہیں کہ کسی کا موڈ ہی بات کرنے کا نہیں ہے, یا وہ آپ کو کوئی ایسے اشارے بھی دے رہا ہے جس میں کہ وہ بات کرنے کی سچویشن میں نہیں ہے, یا غصہ یا ٹینٹرم تھرو کر رہا ہے, تو وہاں پر آپ کے لیے بڑا ضروری ہے کہ آپ اس کو حقیقت بتائیں اور سیف ایگزٹ لیں, جس میں اس کو یہ بتائیں کہ آپ کس بارے میں اس کے ساتھ بات کرنا چاہ رہے ہیں, اور اس کو یہ بھی بتائیں کہ آپ کو یہ فیل ہو رہا ہے کہ ابھی یہ بات کرنا مناسب نہیں ہے, اور کسی مناسب وقت کا انتخاب, یعنی بات مناسب کرنے سے بھی زیادہ ضروری ہے کہ مناسب وقت کا
انتخاب کیا جائے جس میں کہ اپنی فیلنگز اس پرسن سے شیئر کی جائیں. اور یہ سارا کچھ کرنے کے لیے یہی جو اینگر کی نیچر کو سمجھنا ہے یہ آپ کو ہیلپ کرے گا. آپ جب یہ سائیکی بیسک سمجھتے ہیں کہ جب اگلا بندہ انسیف فیل کرتا ہے, ہرٹ فیل کرتا ہے, ڈس اپوائنٹڈ, لیفٹ آؤٹ, یا ایسا فیل کرتا ہے کہ اس کے ساتھ کوئی دھوکہ کیا گیا ہے, تو وہاں پہ وہ اس طرح کے جو ایموشنز ہیں اور اس طرح کے جو بیہیویئرز ہیں ان کو دکھا رہا ہوتا ہے. تو جب آپ اس نیچر کو سمجھ کے اس کے ساتھ بات کریں گے اور آپ بات ہی اس طرح سے کریں گے کہ اگلا بندہ ڈیفینسو پہ نہ جائے, اس طرح کی اس کا مائنڈ سیٹ نہ بنے کہ کہیں اس کو آپ کے ساتھ کوئی لڑائی کرنی ہے یا کوئی آپ پہ اٹیک کرنا ہے یا کچھ اس طرح کا کرنا ہے, تو وہاں پہ پھر بات چیت آگے ہی چلے گی اور آپ کو ڈیزائرڈ ریزلٹس بھی وہیں پہ. اس سوال کے ریفرنس میں آئی جسٹ وانٹ ایڈ سم تھنگ کہ جیسے اگر آپ کوئی ایسے کرائسس ہو گئے اور بعد میں آپ چاہ رہے ہیں کہ دوبارہ بات چیت ہو اور اگلا بندہ اسی گریف اور اسی دکھ سے نہیں نکل رہا یا اسی غصے میں ہے, تو ان کو ضرور اپنی انٹینشن بتائیں کہ آپ کا ٹرو انٹینشن ہے کیا, اور اس بات کا فیصلہ جیسے مس عطرت نے کہا کہ اگر وہ لسننگ اینڈ پر نہیں ہے تو ان کو یہ ضرور بتائیں کہ آپ کی انٹینشن کیا ہے, کہ آپ ان سے بات کرنا چاہ رہے ہیں, آپ چاہتے ہیں کہ چیزیں بہتر ہو جائے, لیکن اس سٹیٹ میں شاید چیزیں بہتر نہ ہو, تو ان سے ٹائم بائی کرنا جس کو کہتے ہیں کہ میں ویٹ کروں گا, مناسب وقت میں ہم اس موضوع پر بات کریں, اینڈ ان کے موڈ کو بجائے اور زیادہ ٹریگر کرنے کی ان کو آئیڈینٹیفائی کر کے انڈرسٹینڈ کر کے پھر آپ اپنا اس سے جو ان کے بیسکلی جو پری کنسیو نوشنز ہیں آپ کے بارے میں کہ مے بی آپ انٹینشنلی کچھ ایسی چیزیں کرتے ہیں جو کہ ان کے فیور میں نہیں جاتی, وہ آہستہ آہستہ سے بریک ہونا شروع ہوتے ہیں, اور وہ گریجولی ایک پروسیس ہوتا ہے, اس میں کچھ پیشنس آپ کو چاہیے, مگر اس کے ریزلٹس پھر آپ کو فائنلی ضرور ملتے ہیں. خیر مطلب خواتین و حضرات, ہماری چونکہ یہ ایگریشن اور اینگر ایک ایسا ٹاپک نہیں ہے جس کو ہم ایک پروگرام میں کور کر سکیں, سو ڈیفینیٹلی نیکسٹ ویک بھی ہم اینگر کے اوپر ہی بات کر رہے ہوں گے, اور زیادہ تر ہم اینگر کی مینجمنٹ کے اوپر بات کر رہے ہوں گے. سوری, آپ سب لوگوں کا بہت شکریہ, آپ لوگ آئے اور ہم نے مزید ڈیٹیل میں جو ہے وہ اس کو ڈسکس کیا. ہمارے ان ویورز کا شکریہ جو ہمیشہ ہمارے ساتھ موجود رہتے ہیں اور ہمیشہ سے جو ہے وہ ہمارے ساتھ ہمارے پروگرامز کو اپریشیٹ کرتے ہیں, اپنے کویسچنز ہمیں بھیجتے ہیں. انشاءاللہ نیکسٹ ویک ہماری ایک مرتبہ پھر ملاقات ہوگی, سیم ٹائم سیم ڈے. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے. اللہ آپ سب کا حامی و ناصر.